إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، گویا کہ آپ حدیث قدسی بیان کر رہے ہیں، فرمایا اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی بھی دوست اور ولی سے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہر ایک دوست اپنے دوست کا دفاع کرتا ہے، دوستوں کا دفاع یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی میرے دوست سے عداوت رکھی میں اس شخص کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے، اہل ایمان اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی، اور ان میں سر فہرست حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، اور تمام وہ لوگ جو کتاب و سنت علی منہج سلف لے کر چل رہے ہیں، اللہ کے ولی۔ شخصیات کا دفاع ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے، شخصیت کا دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، شخصیت کا دفاع، اس کا ڈیفینس اس وقت نہیں کرنا چاہیے جب وہ باطل پہ ہو، جب وہ ناحق پر ہو۔ اگر وہ حق پر ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے
تو آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے۔ اللہ کے دوست تھے، اللہ کے ولی۔ تو جنہوں نے کہا انؤمن كما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائے جیسے نعوذ باللہ یہ بیوقوف لائے، تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آ گیا اور اس نے اپنے اولیاء کا، اہل ایمان کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے کہا الا انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، یہ احمق ہیں جو صحابہ کو معیار ایمان نہیں مانتے۔ اور جس کو اللہ کہہ دے بیوقوف، اس کے بیوقوف اور احمق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ نے غیرت کا اظہار کیا، حمیت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، اپنے ولایت اور دوستی کا اظہار کیا اپنے دوستوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من ذب عن عرض اخیہ المسلم بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کا غائبانہ دفاع کرتا ہے، اس کی عزت پہ جو حرف آ رہا ہے اس کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں، وہ غائبانہ، اس کا بھائی موجود نہیں ہے، اس کا دفاع کرتا ہے اور صحیح بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے۔ فرمایا اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس دفاع کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو جو اپنے مومن بھائی کا دفاع کر رہا ہے، ڈیفینس کر رہا ہے، غائبانہ طور پہ اللہ ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کر۔ یہ اتنی بڑی سعادت اور بشارت کی بات۔ تو شخصیات کا دفاع تو ہے، اللہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، مگر حق بات پر کیا۔ لفظ ولی آپ کے ہاں، ہمارے ہاں مستعمل ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے دوست۔ ہم آپس میں بھی اہل ایمان دوست تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، بلے کی جمع اولیاء ہے۔ فرمایا اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، مرد مرد کے دوست ہیں، عورتیں عورتوں کی دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا۔ صرف اہل ایمان ولی نہیں ہوتے، اللہ بھی ولی۔ یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر آتا ہے۔ اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دیتا ہے، ایمانی زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ ان کا دفاع کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، کافر جو ہیں ان کے اولیاء شیاطین ہیں، شیطان نما انسان ہے، اللہ کے باغی، طاغوت وقت ہے، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جائے۔ تو ہماری دوستی، ہماری ولایت اہل ایمان کے لیے ہونی چاہیے، ہماری دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے محبوب ہستیوں کے لیے ہونی چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، دونوں بات، محبت کو سبھی کرتے ہیں، اللہ کے لیے نفرت بھی رکھنی، اللہ کے لیے دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں نہیں دیتے۔ فرمایا ایسے لوگ اپنا ایمان مکمل کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا افضل الاعمال المبالغۃ فی اللہ والمعادات فی اللہ، بہترین عمل یہ ہے، افضل ترین عمل یہ ہے ایک مومن بندے کا، اس کی دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کی دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو ولایت ایک حقیقت ہے، دوستی ایک حقیقت۔ تو کچھ لوگ خاص ہیں، اہل ایمان سارے اللہ کے ولی ہیں، مگر ولیوں کے بھی درجہ بندی ہے نا، جیسے صحابہ کے مابین درجہ بندی، السابقون الاولون، ان کا معاملہ اور ہے، فتح مکہ کے بعد آنے والوں کا معاملہ کچھ اور ہے، بدر والوں کا معاملہ کچھ اور ہے، احد والوں کا معاملہ کچھ اور ہے، احزاب والوں کا معاملہ کچھ اور ہے، اور بیت رضوان والوں کا معاملہ کچھ اور ہے، مہاجرین کا معاملہ اور ہے، انصار کا معاملہ اور ہے، خلفائے راشدین کا معاملہ اور ہے، اور عشرہ مبشرہ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ درجہ بندی، سب کا مقام ہے، مرتبہ ہے، مراتب ہے، فضیلت ہے، لیکن درجہ بندی سارے برابر ہیں۔ اس طرح اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، ہر اہل ایمان مرد، ہر اہل ایمان عورت اللہ کے دوستوں میں سے، اللہ کے ولی میں سے، مگر درجہ بندی۔ تو ولایت ایک امر مسلمہ ہے، مسلمانوں کے ہاں اسلامی تعلیم میں ولایت ایک حقیقت ہے، اور اس سے مراد وہ دوستی ہے جو انسان اللہ کے ساتھ لگاتا ہے، اور نتیجے میں اللہ رب العالمین اسے مقام دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، اس کی مقبولیت کو اللہ روئے زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے، دوستی کرتا ہے، جبریل کو بلاتا ہے، جبریل سے کہتا ہے میری محبت فلاں کے ساتھ ہے، تجھ پر بھی واجب ہے کہ تو اس سے محبت کیا ہے۔ جبریل سارے آسمان میں آواز لگا دیتے، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، سارے آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، فرمایا یوزع لہ القبول فی الارض، زمین میں اس کی مقبولیت کو رکھ دیا جاتا ہے، دیکھا نہیں، رشتہ داری نہیں، کوئی خاندانی سلسلہ نہیں، مگر جب نام سنتے ہیں دل کے گہرائی سے کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دل کی گہرائی سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کی مقبولیت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا، انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کے لیے راضی کر، ورنہ براہ راست نہ تو ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ تابعین کو دیکھا رحمت اللہ علیہم اجمعین، نہ ائمہ کرام کو، نہ محدثین کو، نہ ائمہ اربعہ کو، نہ اثنا عشریہ کو، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ مگر یہ سلسلہ کیا ہے کہ جب ہم کسی بزرگ کا، کسی عالم کا نام سنتے ہیں اور وہ ائمہ میں سے ہے، ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ مقبولیت ہے جو اللہ کے ولی ہونے کی وجہ سے، اللہ کے دوست ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا۔ اس لیے نبی اسلام نے کہا یوضع لہ القبول فی الارض، اس کی مقبولیت کو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ ہم تو ایک دوسرے کی دوستی کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جائیں۔ سب سے بڑی دوستی، سب سے بڑا میں دوستوں کمال کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہمارا دوست ہو، ہم اللہ کے دوست ہوں،
اور خوش نصیب وہ لوگ، مقام والے، مرتبے والے، جن کو اللہ نے اپنا ولی قرار دیا۔ اور ایک طویل سلسلہ ہے، ولایت کا اولین درجہ حضرات صحابہ کرام کو حاصل ہے، پھر صحابہ کے شاگردوں کو حاصل ہے، پھر ان کے شاگردوں کو حاصل ہے، پھر یہ ائمہ کرام کو حاصل ہے، محدثین کو حاصل ہے، اور تا قیامت یہ ولایت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اور یہ وعید ذہن میں رکھنی چاہیے، بار بار دہرانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ اللہ کے ولی سے عداوت اللہ سے براہ راست جنگ کے مترادف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں اگر وہ قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لے، وہ جس کام پر قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو برباد نہیں ہونے دے۔ اور یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا انس بن نضر کے بعد، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، نبی الاسلام کے صحابی ہیں، اللہ کے بندے۔ ولایت ابو بکر کو حاصل ہے، عمر کو حاصل ہے، عثمان کو حاصل ہے، علی کو حاصل ہے، طلحہ کو حاصل ہے، زبیر کو حاصل ہے، سعد اور سعید کو حاصل ہے، عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہے، ابو عبیدہ بن الجراح کو حاصل ہے، ابو ہریرہ کو حاصل ہے، اور 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ ان کی ولایت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، بشرطے کہ وہ ایماندار۔ تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ولایت کوئی چیز ہے، ہمیں ولی سے محبت تو کرنی چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ولایت کی منزلیں خود طے کریں، ہم اس نقش قدم پر چلیں جس سے اللہ کی ولایت حاصل ہو، جس سے انسان اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ دروازہ بند تو نہیں ہوگا نا، درجہ بندی تو رہے گی، جو گزر گئے گزر گئے، یہ رتبہ بلند بلا جس کو مل گیا، لیکن یہ دروازہ بند تو نہیں ہوا۔ بھائی انسان کے 2 ہی درجے ہیں، یا تو دوست ہوگا یا دشمن ہوگا، اور نعوذ باللہ مسلمان تو دشمنی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں، اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، دروازہ سب کے لیے کھلا ہو۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی صحیح بخاری صحیح مسلم، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل میرے بندے کا وہ ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ سن لیجیے، اللہ کے ہاں سب سے محبوب عمل وہ ہے بندے کا جو اللہ نے بندے پر فرض کیا۔ نماز فرض ہے، رمضان آ جائے تو روزہ فرض ہے، مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، استطاعت ہو تو حج فرض ہے، ماحول بن جائے تو جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے، والدین کی اطاعت فرض ہے معروف کاموں میں، شوہر کے لیے بیوی اس کی اطاعت فرض ہے، اور شوہر پر عورت کے حقوق فرض ہے۔ تو کچھ چیزیں فرائض ہیں، سب سے پہلا مرحلہ فرائض کا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے دوستی، ولایت حاصل ہوتی ہے تو فرائض سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہ فرماتا ہے بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آ جاتا ہے، یتقرب الیہ بالنوافل، یہ فرض پڑھنے والا نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ یہ ہے ولایت کے درجے، یہ ہے دوستی کا مقام، یہ ہے مرتبہ۔ پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، میں عطا کرتا ہوں، وہ پناہ مانگتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ ہے ولایت کے درجے۔ یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا۔ آج ہمارے ہاں نوافل کا دور سلسلہ ختم ہوتا جا رہا، حتیٰ کہ جو مؤکد سنتیں ہیں، سنن راتبہ ہیں، 12 سنتیں جس کے بارے میں کہا گیا، دن رات میں جو 12 سنتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں روزانہ ایک گھر بنا۔ آج وہ سنتیں بھی پوری نہیں، دعا کریں بس فرض ہی پورے ہو رہے ہیں، اللہ کیسے؟ پھر بتائیے کہ ولایت کیسے حاصل ہو، پھر دوستی کیسے حاصل؟ نتیجہ کیا نکلا؟
کہ ولایت کے نام پر دکانیں تو کھل گئی مگر کوئی دوبارہ ولی ماننے کو اور بننے کو تیار نہیں۔ ولایت ایک حقیقت ہے، اللہ کے دوست کی ایک قابل فخر کارنامہ ہے، اللہ کے ولی کے لیے بشارتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ولی سے بگاڑنا اللہ سے عداوت ہے۔ لیکن اللہ کا ولی ہر بندہ مومن ہے، ہر مومن عورت ہے، بشرطے کہ وہ اس ولایت کے مقام کو، مرتبے کو، ذمہ داریوں کو سمجھے۔ اللہ کے ہزارہا ولی، لاکھوں ولیوں میں سے ایک ولی، اس کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ ان کی ولایت کا مسلمانوں میں شاید ہی کوئی منکر ہو، اگر اس کا مطالعہ ہے، اس نے مرگ گردانی کی ہے، اس کی اسٹڈی ہے، اس سے معلوم ہوگا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی پیدائش 471 میں، سن 471 ہجری، اور آپ کی وفات ہے 561 یعنی 90 سال کی عمر۔ بغداد کا ایک علاقہ ہے جیلان کے نام سے، جس کی طرف آپ کی نسبت، آپ بغدادی ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں صدی میں بڑی عظیم کتاب لکھی سیر اعلام النبلاء، جس میں اللہ کے تمام ولیوں کا تقریباً جو ان کے علم کے مطابق موجود تھے، معلومات تھی، اس کو جمع کرتی۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں: الامام القطبہ شیخ الاسلام شیخ الحنابل الزاہد العالم۔ یہ القابات ہیں ان کے مقام کو بتانے کے لیے، ان کے رفت کو، ان کی شان کو بیان کرنے۔ اپنے وقت کے عالم ہیں، زاہد ہیں، شب زندہ دار ہیں، اور شیخ الاسلام ہیں، مسلک حنابلہ کے شیخ اور امام۔ مقلد تو نہیں تھے، مگر ان مسائل میں جن میں شریعت خاموش ہے یا جن میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اس میں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دیتے۔ جیسے آپ کسی بڑے شیخ سے فتویٰ لیتے، کبھی چھوٹے شیخ سے فتویٰ لیتے، ان مسائل میں جن کے بارے میں شریعت خاموش، دو ٹوک فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو ان کا تعارف اس انداز سے کرایا امام ذہبی، یہ اس بات کی بجن دلیل ہے کہ آپ کا ہمارے ہاں اور اہل علم کے ہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ۔ قدوہ، رول ماڈل زندگی گزارنے والی شخصیت۔ ہمارے ہاں میں نے کچھ لوگوں کو سنا، وہ ان لوگوں کی مخالفت میں آگے چلے گئے جنہوں نے ولایت کے نام پر دکانیں کھولی، لوگوں کو کہانیاں سنا۔ آپ نے سنی نا وہ گپ شپ، 2-3 لوگوں نے مل کر جو بیان کی۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد قبر میں گیا، جو طریقہ ہے مسلمانوں کا، فرشتے آ گئے قبر میں، فرشتوں نے کہا من ربوں کا، مرنے والے نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں، میں تو شیخ جیلانی کا دھوبی تھا، اب مجھے بتائیں ایمانداری سے، کوئی سر دھلنے والا، اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی؟ یا شرک نے اتنی نجاست ڈال دی ہے کہ اللہ نے سچ کہا انما المشرکون نجس، بدعقیدہ انسان نجاست بن جاتا ہے۔ نجاست لگ جانا اور ہے، نجاست بن جانا اور ہے۔ وہ نجاست بن جاتا، اس کا وجود سڑ جاتا ہے۔ اتنی عقل نہیں آ رہی کہ قبر کے اندر کا حال مولوی صاحب کو کیسے پتا چلا تو قبر میں کیا چل رہا؟ پھر پوچھے تو صحیح نہ کہ آپ کے سورسز کیا ہیں، آپ کے ذرائع کیا ہیں، آپ پر کیا جبریل اترتے ہیں؟ قبر کا حال مردہ جانے، قبر کے بارے میں کس کو پتا مردہ کس حال میں ہے، فرشتوں سے کیا بات ہو رہی ہے؟ ہمیں تو اتنا بتا دیا 3 سوال ہوتے ہیں
اور ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے جو دلیل کے متعلق ہے، اس کے بعد جو سلسلہ میں بتا دیا۔ اب یہ جو گپ شپ چل رہی ہے، فرشتہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتے ہیں آگے سے، اور ایک اور گپ آئی ہے کہ شیخ جیلانی جب دنیا سے چلے گئے تو ان کو جب دفن کیا گیا تو فرشتے ان کے پاس بھی آئے، آنا ہی تھا لامحالہ، جب صحابہ کے پاس آ سکتے ہیں تو ان کے پاس بھی آئے۔ تو انہوں نے کہا من نبو کا، شیخ جیلانی رحمہ اللہ نے آگے سے کہا تمہیں محفل کے ادب نہیں آتے، سلام کلام نہیں سکھایا تمہیں کسی نے؟ اب کوئی پوچھے تو صحیح کہ آپ کو کیسے پتا قبر میں یہ ڈرامہ چل رہا ہے؟ آپ کے ذرائع کیا ہے، سورسز کیا ہے؟ تو جن لوگوں نے ولایت کے نام پر دکانیں کھولی ہوئی، لوگوں کا عقیدہ برباد، عمل برباد، ہاں جی، کہتے ہیں کہ بغیر غوث کے تو زمین و آسمان کا نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ شیخ جیلانی کو غوث کہتے ہیں نا، یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ میں کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان کا نظام قائم نہیں رہتا۔ اور ابھی آپ نے سنا شیخ جیلانی کب پیدا ہوا ہے؟ 471 میں، اس سے پہلے زمین و آسمان نہیں تھے گئے۔ پھر وہ 561 میں چلے بھی گئے تو اس کے بعد نظام و سارا درم برم ہو گیا۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، اس قوم کی عقل ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کاروبار بنا رکھا ہے، جھوٹے واقعات بنا رکھے ہیں اللہ کے ولیوں کے نام پہ، کچھ لوگ ان سے اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ اللہ کے ولیوں کو بھی انکار کر دیا۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ شیخ جیلانی کے بارے میں نے ایک صاحب کو سنا، وہ ان کے بارے میں کچھ لب کشائی کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جنہوں نے دکان کھول رکھی ہے ان کی مذمت تو کر رہے ہیں، اللہ کے ولی سے کیوں عداوت کرتے ہیں؟ یا آپ کہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شیخ جیلانی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ یہ تو ایسی ہوگا جیسے منکر حدیث ہوتے ہیں تو وہ امام بخاری وغیرہ میں لب کشائی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی مسلمانوں کے ہاں ایک مسلمہ بزرگ ہے، امام ہے، شیخ الکل فی الکل ہے، شیخ الاسلام کا لقب لکھا ہوا، یہ ان کی علمی سطح، اور اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ تھے، فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام تھے۔ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کثیر الصمت، آپ اکثر و بیشتر خاموش رہا کرتے، دائم الفکر، اکثر و بیشتر اوقات غور و فکر میں مستغرق رہا کرتے تھے، ڈوبے رہتے، اور کبھی کبھی آپ ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کا تعلق کرامت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں جس پر سننے والے کہیں کہ لو جی اب ہمارے یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو۔ ہمارے ہاں عقیدے کی مسلمہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کرامت الاولیاء حق ہو، اولیاء کی کرامت برحق ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس طرح معجزہ پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہمارا اس پر ایمان ہوتا ہے جب وہ پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، انگلیوں سے پانی کا نکلنا ہو یا چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہو، اور ایسی بہت ساری چیز، اس طرح ولی کی بھی کرامت اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ہاں جب وہ ظاہر ہوتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب بنیۃ الطالبین کے اندر اس کی وضاحت کر رکھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ معجزات ہوتے ہیں اور اولیاء کے ساتھ کرامات ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی کے ہاتھ پر کرامت ہو، لیکن جب اللہ کا ولی ثابت ہو جائے، اللہ کا دوست ثابت ہو جائے تو کوئی نہ کوئی کرامت اس کے ہاتھ پر صادر ہو ہی جاتی ہے۔ تو شیخ جیلانی بسا اوقات ایسی باتیں کرتے تھے، لیکن ایک بات اور ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر کے اندر یہ بات وضاحت سے لکھ دی کہ سب سے زیادہ کرامات ہم تک جو پہنچی ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے پہنچی۔ پورے تاریخ اسلامی میں سب سے زیادہ کرامات اگر ہم تک پہنچی ہیں
تو وہ شیخ جیلانی کے نام سے پہنچی ہے، مگر اکثر کرامات کا وہاں تک پہنچنا اور سند کا صحیح ثابت ہونا یہ ثابت نہیں، وہ ان کے نام سے منسوب کرتی۔ کچھ تو ہے جس کی سند صحیح، مگر بہت زیادہ جو روایتیں ہیں ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ جیسے ابھی آپ گپ سن رہے ہیں کہ لوگ کس کس طرح بیان کرتے ہیں، قبر میں کیا چل رہا ہے، ویسے کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ کا ولی ہونا یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، اللہ کے دین کا داعی ہونا شیخ جیلانی کا یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، رول ماڈل زندگی گزارنے والے اللہ کے ولی ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ حتیٰ کہ امام ذہبی نے لکھا کہ تابع علی یدہ او علی یدہ معدم اہل بغداد، بغداد کے ایک جمع غفیر نے، ہزارہا لوگوں نے شیخ جیلانی کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ کافروں نے کفر سے توبہ کی، مسلمانوں نے گناہوں سے توبہ کی۔ آج ہمارا یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، حالات کتنا بگڑ جائیں ہماری مسجدیں ویرانی رہتی، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ اجتماعی کوئی شکل ہے، نہ انفرادی کوئی شکل۔ پہلے یہ مسلمہ سلسلہ ہوتا تھا، علاقے کے بڑے عالم، بڑے محدث، بڑے فقیہ، ان کو بلا کر ان کے ہاتھ پر توبہ کروائی جاتی تھی لوگوں سے، اور وعدہ لیا جاتا تھا، اللہ کے حضور میں گر گڑایا جاتا، ان سے دعا کروائی جاتی۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو۔ تو شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بھی ہزارہا لوگوں نے توبہ کی، اپنے کفر سے توبہ کی، مسلمان ہوئے، اور ہزارہا لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خود کو اللہ کے ولی کی صف میں کھڑا کیا۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں، ان کے معتقدات، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے نظریات کے بارے میں، تو سب سے بہترین اور آسانی سے مل جانے والی کتاب ہے بنیۃ الطالبین، شیخ جیلانی کی کتاب۔ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ اللہ عرش پہ مستوی، اللہ عرش پہ مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کی شان۔ شیخ جیلانی نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا، نعتقد انہ فی السماء ہوا بائن من خلقہ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا۔ دلیلیں کیا ہیں؟ وہی جو آپ پڑھتے اور سناتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس لونڈی آئی، صحابی اس کو آداب کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے، جو کسی مدرسے سے فارغ نہیں، کسی اسکول کالج کی اس نے شکل نہیں دیکھی، فطری عقیدے پر قائم ہے، پیدائشی عقیدے پر قائم ہے، جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس نے کہا اللہ فی السماء، اللہ کا آسمان کے اوپر۔ بس سارے دلائل شیخ جیلانی نے دنیا کے اندر جمع کی۔ اسی طرح عقائد میں ایک عذاب قبر کی بحث، شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں کہ ہم عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں، مومن کو ثواب دیا جاتا ہے، کافر کو عذاب دیا جاتا ہے، گناہ گار کو سزا ملتی ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں ہیڈنگ لگا کے بات قائم کر کے اس کی بحث کرتے ہیں، اور وہ تمام روایتیں وہاں پیش کرتے ہیں جو آپ عذاب قبر کے اس بات کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سب سے مشہور حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اصحاب فرمایا کہ بندے کے جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت کا لباس، جنت کی خوشبو لے کر آتا ہے، اور اسے کہتے ہیں اے مطمئن جان نکلو، اللہ کی تمہیں بلایا ہے۔ فرشتے محبت سے کسی دوسرے کے ہاتھ میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ہاتھ تو ہاتھ منتقل ہوتی ہے، وہ روح اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے اس کی روح کو قبر میں لوٹا اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے کہتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، اس کے جواب دیں۔ بالکل اسی انداز سے لکھا جیسے آپ اور میں بیان کرتے ہیں، ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کیونکہ دلائل تو ایک ہی ہے سب۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کو ٹھوک بجا کر بیان اور دو ٹوک لفظوں میں لکھا کہ اہل سنت والجماع، سنت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا طریقہ ہے، والجماع، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔
ان کا منہج دو ٹوک لفظوں میں بیان کیا جیسے آپ بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں، 73 فرقے ہو جائیں، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جو ہے وہ داخل فی النار ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا 72 سے کوئی غرض نہیں، آپ یہ بتا دیں جنت میں کون جائے گا، اس کا رستہ کیا ہوگا، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کا منہج کیا ہوگا۔ شیخ جیلانی رحمہ اللہ بالکل اس کو اسی طرح نقل کریں اپنے غنیہ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ما انا علیہ واصحابی، ان کا عقیدہ ان کا عمل وہ ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی بھی تعریف کی، غنیۃ الطالبین کو اٹھائی، کہتے ہیں کہ اہل بدعت جو ہے ان کی نشانی یہ ہے اہل العشر کو، روایات بیان کرنے والے، حدیث بیان کرنے والوں کو برا کہتے ہیں۔ علامت اہل البدع البقیۃ فی اہل العشر، آپ عشری ہوتے ہیں نا، شیخ عبد العشری، شیخ رفیق عشری، اہل العشر جو روایتیں بیان کرتے ہیں، جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہر مسئلے میں حدیث لے کر آتے ہیں، اہل بدعت ان پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے نام بگاڑتے ہیں۔ شیخ جیلانی فرمایا اہل بدعت کی نشانی وہ اہل توحید، اہل حدیث کا نام بگاڑتے ہیں، اور ان کے جو رکھے ہوئے 4-5 نام ہیں شیخ جیلانی وہ ذکر کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ وہ بغض رکھتے ہوئے، عداوت رکھتے ہوئے، نفرت کا اظہار کرتے ہوئے، تعصب رکھتے ہوئے اہل سنہ کے یہ نام رکھتے ہیں۔ اہل سنہ کا تو ایک ہی نام ہے، ہم اصحاب الحدیث، وہ اصحاب الحدیث ہو۔ دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہے، اس سے متعین ہو جاتا ہے شیخ جیلانی کا عقیدہ، منہج اور عملی زندگی کس راستے پر کام چلے۔ اور غالباً شاید میں نے یہاں بھی بیان کی اور حدیث ابن عباس اور کئی مسجدوں میں بیان کی ہے، مشہور حدیث ہے حدیث ابن عباس۔ سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے ابن عباس کو نصیحتیں کی، شیخ جیلانی رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر مومن کو چاہیے اس حدیث کو اپنا آئینہ بنانا، عقیدہ، عمل، تہذیب، تمدن، ثقافت، داخلی زندگی، خارجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ایسے سمجھے جیسے آئینے کے سامنے کھڑا ہو، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے۔ تو یہ مختصر کچھ باتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کے معتقدات، عقائد اور اعمال کے حوالے سے اور ان کی علمی باتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مقصود یہ تھا کہ ولایت ایک حقیقت ہے، اور ہمارے ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ کے وفادار ہاں اور لاکھوں لوگ جو اللہ کی دوستی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، ہمارے ہاں ان کا ولایت کا مرتبہ مسلمہ ہے، اور ان کی کرامات کے بھی ہم منکر نہیں، بشرطے کہ وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے اور اس کی کوئی حقیقت ہو اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں متعین ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اپنا پکا سچا دوست بننے کی توفیق عطا فرمائے، منزل ولایت اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور اپنے تمام اولیاء پر اللہ تعالیٰ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، ان کی بشری لفظوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ کا کتاب ہے جالہ، اس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی 12ویں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کے معلومات کے لیے بیان کر رہا ہوں بطور طرز و تنقید کے۔ 12ویں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا مانا؟ یعنی ربیع الاول کا جلوس جشن بڑے جوش و خروش سے منانا۔ تو ایک دن نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے
اور انہوں نے کہا جیلانی تو نے ہمیں 12 سے یاد کیا، مجھے 11 سے جب تجھے 11 سے یاد کر تو سرکاری عطیہ تھا، کہتے ہیں لکھنے والے نے لکھا سرکاری عطیہ تھا، لہذا مخالفت کے باوجود 11ویں فیل کی جائے۔ سن لیا آپ نے دلیل 11ویں؟ شیخ جیلانی کیا بناتے تھے؟ 12ویں۔ ٹھیک ہے، کس نے کہا جا رکھا ہے؟ شیخ جیلانی سے پوچھیں آپ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ پوچھیں، ان کی کتاب بنیاد الطالبین آپ کے پاس موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، ان سے پوچھیں نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے۔ بنیاد الطالبین میں شیخ جیلانی نے اپنی تحقیق کے مطابق لکھا ہے نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ بتائیے جس بزرگ کا، جس اللہ کے ولی کا عقیدہ یہ ہو وہ 12ویں منا سکتا ہے؟ بات نہیں سمجھ؟ شیخ جیلانی کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے، 10 محرم کو پیدا، ان کی کتاب میں لکھا۔ صحیح ہے غلط ہے ہمیں نہیں پتا، ان کی کتاب میں لکھا۔ اب ان کے نام سے آپ نے دکان کھول دی 11ویں، یہ ان پر بھی الزام ہوا نا، بہتان ہوا۔ جب آپ ثابت بھی نہیں کر سکتے، پہلے آپ دن اور تاریخ تو ثابت کریں نا، پھر ان کا دہشت بھی ثابت ہو جائے گا۔ چلو نمبر 2، جالت میں لکھا کہ سب سے پہلے جو میلاد منایا گیا اس طریقے میں جو چل رہا ہے، اس طریقے یہ مظفر الدین کوکبری نے، شاہ اربل نے سب سے پہلے اس کا اہتمام کیا، اور یہ 6ویں صدی کی بات، 6ویں صدی کے آخر، 6ویں صدی کے آخر، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا شیخ جیلانی دنیا سے کب گئے؟ 571 میں۔ اور جب ایک بزرگ موجود ہی نہیں تھا، اس موقع پر جب یہ شروع ہوا، اس کے ذمہ یہ لگا دینا یعنی وہ ایسا کرتے تھے، نتیجے میں کیا مل۔ آخری بات، ایسے اس کا جواب تو ہمارے متکلم اہل حدیث اور اس کے متکلمین ڈاکٹر شیخ خلیل الرحمان جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں عامر لیاقت کے پروگرام، کہ جب آپ نے ان کو اتنا بڑا بنا دیا تو اب ایصال ثواب کی ان کو ضرورت ہے۔ عامر لیاقت کو کہنا پڑا کہ نہیں بریانی کھانے کا چکر، ان کو ضرورت نہیں۔ ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ جماعت اہل حدیث ایصال ثواب کے منکر نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب کی کچھ حدود اور شروط اور قیود ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی رانا شمشاد صاحب رحمہ اللہ کی زبان میں کہ 11ویں کے نام پر ایک بزرگ بھی ہمارا ملا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 11ویں بناتے مولانا احمد رضا کے نام، پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ 11ویں کرتے، 11ویں بناتے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کی، ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ پکاتے۔ سمجھے بات کو؟ کھانے کے لیے بھی آپ کا بزرگ چاہیے۔ تو یہ 2 4 کی طرح مسئلہ بالکل بات ہے، کوئی طرز نہیں، کوئی تنقید نہیں، کہ آج پڑھا لکھا دور ہے، ہوش و حواس کی دنیا ہے، لوگوں کو اس حوالے سے سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بھائی مرنا سب نے ہے، حساب سب کا ہونا ہے، اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو ہم معاملات کر رہے ہیں، ان کے نام پر جو ہم کچھ کر رہے ہیں، کل کو ہم نے اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم اقتل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.